قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ آپ کی خدمت میں بھی السلام علیکم، اور تمام تر دیکھنے والوں جہاں جہاں تک یہ آواز جاری ہے سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ اور یہ ایام جو کہ اس کائنات میں جن کا بہت ہی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ دن جس دن اللہ نے رہبریت اور انسانی ہدایت کے لیے ایک نئے یوں سمجھیں پیکج کا اعلان کیا، تو واقعاً خوشی کا باعث ہے، مسرت کا باعث ہے، مسکرانے کے دن ہیں، اللہ کی رضاؤں پہ راضی رہنے کے دن ہیں۔ تو اس غدیر کے حوالے سے سب اہل ایمان کی خدمت میں بھی درود و سلام اور السلام علیکم۔ علیکم السلام قبلہ۔ تھوڑی سی ناظرین ہمیشہ کی طرح طویلی گفتگو سے بات کا آغاز کیا جائے گا، اور اس سے قبل کہ ہم غدیر کی اہمیت کے اوپر، غدیر کی برکتوں کے اوپر، غدیر کی جو موضوع کی حساسیت ہے اس پر پہنچیں، تو اس سے پہلے تھوڑی تمیدی گفتگو کر لیں کہ ولایت دراصل ہے کیا، ولایت کے لغوی معنی کیا ہیں۔ قبلہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت ہی بنیادی اہمیت کا ہے۔ ولایت کیا ہے، ہمارا اس سے مراد کیا ہے، اللہ نے کن معانی میں اس کو بیان کیا ہے۔ ولایت کے تقریباً جو ہیں وہ 27 میننگز ہیں جو سبحان اللہ۔ اہل لغت نے لکھے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معانی زیادہ ہوں تو پھر کسی ایک معنی پہ بغیر کسی دلیل کے جو ہے وہ اس کو کا مطلب ہے زور دینا اس پہ، یہ درست نہیں ہے۔ اب قرآن کریم میں مختلف الفاظ مترادفات جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، اور مختلف معانی میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں ایک لفظ جو کہ ہے وہ ہے ولایت۔ ولایت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے واو لام یا، ولی مولا اسی سے ہے۔ اور یہ جو میننگ ہے میں چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور بہت ہی خوبصورت یہ باتیں ہیں۔ ولی کا معنی جو ہے، ولایت کا معنی قرب بھی ہے، نزدیکی۔ دنا منہ قربا، یہ اہل لغت نے لکھا ہے۔ قام بہی، جو چیز قائم ہو کسی چیز کے ساتھ، اس کے لیے بھی لفظ ولایت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ نصرہ، اس کی مدد کرنا، اس کی مدد کی، اس میننگ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تابعہ مباشرتاً او من غیر فصل، سبحان اللہ۔ کل من ولا امرا او قام بہ، جو شخص جو ہے وہ کسی امر کو لیتا ہے تو وہ جو ہے اس کے ساتھ یہ عمل قائم ہوتا ہے، اور یہ مباشرتاً ہوتا ہے، یعنی غیر بلا فصل جو ہے کوئی اگر کام انجام دے تو یہ ولایت جو ہے اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولی کا معنی حفاظت اور نصرت بھی ہے۔ اللہ ولیک، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تمہارا حافظ ہے، اللہ تمہارا ناصر ہے۔ حکمہ، تسلط علیہ، یہ اس معنی میں بھی ہے، یعنی حکومت اور تسلط کے معنی میں بھی ہے۔ یا مثلا فرض کریں کہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ولی حمیم، یعنی صدیق قریب، ایسا دوست جو کہ بہت ہی کہتے ہیں سچا ہو اور قریب ہو۔ یا ولی کا معنی ہوا الذی یتولی امر الوقف، یعنی جو وقف کے امور کو جو ہے وہ جو اس کا متولی ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ جو ہے وہ اتھارٹی، اختیار، حق، صاحب، حافظ، حامی، والی، مولا، ولی العہد، ولی صالح، یہ سارے میننگ جو ہیں وہ اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ انگلش میں اگر چند ایک الفاظ میں بطور تاکہ ہماری نوجوان نسل تک بھی یہ میسج
ظاہر ہے کہ پورا ہے. ولی کا معنی ہے پروٹیکٹر، ولی کا معنی ہے اسپانسر، ولی کا معنی ہے گارڈین، ولی کا معنی ہے کسٹوڈین، ولی کا معنی ہے ماسٹر، ولی کا معنی ہے اناگوریٹ، ولی کا معنی ہے فالو کرنا، اطاعت کرنا، ولی کا معنی پروٹیکشن بھی ہے، ولی کا معنی سکسیس بھی ہے، ولی کا معنی سپیریئر ہونا بھی ہے. یہ جو مختلف الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں، اس لفظ ولایت کے مختلف ڈائمینشنز ہیں، مختلف اس کے پہلو ہیں جو کہ اہل لغت نے بیان کیے ہیں. یعنی جہاں کہیں ہم ولایت کا میننگ لیں گے تو ولایت کو اس کسی ایک خاص اینگل سے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس اینگل سے یہ دیکھیں لفظ عین جو ہے نا عربی میں عین این یا نون، اس کے کچھ 70 میننگ ہیں. اللہ اکبر. تو یعنی آپ کون سا معنی مراد لے رہے ہیں، آپ کو اپنے اس کو بیان کرنا ہے دلیل کے ساتھ کہ یہ لفظ جو ہے وہ آپ کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں. عین کا معنی آنکھ ہے، عین کا معنی چشمہ ہے، عین کا معنی یہ اینک جو ہے فرض کریں جو لگائی جاتی ہے آنکھوں پہ. عین جو ہے بالکل عینن بالکل کے معنی بھی دیتا ہے، مثلا فرض کریں تو یہ عین جو ہے مختلف میننگ جو ہے وہ دے رہا ہے. اسی طرح لفظ ولی میں نے عرض کیا کہ مختلف معانی جو ہے وہ دیتا ہے. تو اس سے آپ کو اس لفظ کی وسعت سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے جی، اس کی مختلف ڈائمینشنز جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لفظ ولایت جو ہے وہ کس انداز سے قرآن کریم میں، دینی تعلیمات میں، احادیث میں اس لفظ کو کن میننگ میں، کن اینگلز کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اب فقہی طور پر بھی ولایت جو ہے مختلف لوگوں کو حاصل ہے. یہ اس ولایت کا کیا معنی ہے؟ یہ ولایت بمعنی اتھارٹی ہے، یہ ولایت بمعنی اختیار ہے. یہ اختیار کس معنی میں ہے؟ مثلا فرض کرو جی والد اپنی اولاد کا ولی ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو فقہی طور پہ، شرعی طور پہ، دینی طور پر یہ بات جو ہے صاف واضح ہے کہ یعنی یہ جو والد ہے بعض فیصلوں کے حوالے سے اس کو اختیار حاصل ہے کہ یہ اپنی اولاد کا جو ہے، البتہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپنی جگہ پہ ہیں. تو یعنی باپ جو ہے ولی ہے، بعض حالات میں دادا ولی ہیں، بعض حالات میں جو حاکم شرع ہے، قاضی جو ہے وہ ولی ہے. بعض امور میں شریعت نے بحث کی ہے تو شریعت کے حوالے سے اس کے اختیارات کمپیریٹیولی والد کے یا والدین کے اختیار سے بڑھ جاتے ہیں. ایک فقیہ، قاضی، حاکم شرع جو ہے وہ دینی طور پہ شرط و شرائط کے ساتھ جو شخص قاضی ہے اس قاضی کو ولایت حاصل ہے لوگوں کے معاملات کے حوالے سے. لہذا اسی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے کے سامنے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے اس فیصلے کو. تو اس معنی میں یہ ولایت ہے. یہ ولایت جو باپ کو حاصل ہے یا فرض کرو قاضی کو حاصل ہے یا فرض کریں یہ ولایت حاصل ہے، یہ ولایت بعض معاملات میں فیصلوں کی ولایت ہے. یہ بعض معاملات میں اب جو فیصلہ کر لے گا تو فیصلے کے بعد اب اس کی کیفیت شرعی طور پہ جس پہ اس کو ولایت حاصل ہے اس کی اطاعت شروع ہو جاتی ہے. اس کی اطاعت کا دائرہ کتنا ہے اور ولی کی ولایت کا دائرہ کتنا ہے، یہ بہرحال بحث جزوی طور مطلب تفصیلی طور پہ موجود ہیں ہماری دینی مباحث کے اندر. لہذا اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ولی ہے تو اس ولی کی بحث جو ہے شرعی طور پہ ہم کہیں گے اس کو جو ہے وہ ولایت کتنی حاصل ہے. اب جب اس کی نسبت ہو جائے گی ولایت کی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. جی
نبی کے ساتھ ہو جائے گی. تو یہ ولایت اب مطلب اللہ کو ولایت حاصل ہے دینی طور پر، اللہ کو تو ولایت ویسے بھی حاصل ہے، لیکن معاملہ جو ہے وہ دینی معاملات کا ہے، شریعت کا ہے، شریعت کے قوانین کا ہے. معاملہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پیغمبر کو بھی ولایت حاصل ہے. کون سی ولایت حاصل ہے؟ اب اس ولایت کو ظاہر ہے کہ ایک ولایت تو ہے جس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. ولایت تکوینی کا تعلق کریشن کے ساتھ ہے. ولایت تکوینی کا تعلق جو ہے وہ کائنات میں خلق کے ساتھ ہے، خالق اور مخلوق کے حوالے سے ہے. البتہ یہ ولایت جو ہے کس کو کتنی حاصل ہے، یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنی ظرف ہے، اپنی اپنی شخصیت کا وہ ہے پہلو ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے جب ہم کہیں گے کہ یہ ولایت حاصل ہے، اللہ کو ولایت حاصل ہے، ظاہر ہے کہ مطلق ہے، ایبسولوٹ ہے. اللہ کو کتنا اختیار حاصل ہے، اللہ کس طرح کا خالق ہے، اللہ کس طرح کا حاکم ہے، اللہ کو کتنا تسلط حاصل ہے، اللہ کس طرح کا گارڈین ہے، اللہ کس طرح کا پروٹیکٹر ہے. یہ جتنے میننگ ہم نے بیان کیے ہیں، ان سارے میننگ میں پروردگار متعال جو خالق ہے اس ساری کائنات کا، اس کی ولایت ایبسولوٹ ہے، اور اصل منبع اسی کی ذات ہے. the source of ولایہ is اللہ سبحانہ وتعالی. یہ بات بہت کلیئر ہے، واضح ہے، اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے. کم از کم آپ ہمارا نقطہ نظر ضرور سنیں. ہماری نگاہ میں یا ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین سے، قرآن سے، تعلیمات دین سے، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے، وہ یہ ہے کہ ولایت حقیقی، ولایت مطلقہ، ولایت ایبسولوٹ ولایت جو ہے، جتنے بھی آپ میننگ لیں گے ان سب میننگ میں اللہ کی ولایت سورس ہے. اللہ کا اختیار جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے، اللہ کو ولایت ایبسولوٹ حاصل ہے. اچھا، دونوں طرح کی ولایت میں نے عرض کیا، ایک ولایت جو ہے وہ کریشن کے اندر ہے، ایک ولایت قانون کے اندر ہے. دو طرح کی ولایت ہے. یہ جو مثال میں نے دی والد کو ولایت حاصل ہے، یہ کریشن والی نہیں ہے. والد کوئی کریٹر نہیں ہے اپنی اولاد کا. اس اعتبار سے ولایت اللہ کو حاصل ہے اس کائنات کے اندر، ساری کائنات میں. لہذا اصل ولایت اسی کی ہے. لیکن قانوناً کچھ پہلو ایسے ہیں جس میں والد کو ولایت حاصل ہے، یا حاکم شر یا قاضی جو ہے اس کو ولایت بعض امور میں حاصل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس اعتبار سے قانون کی ولایت، اب اس کا مطلب ہے کہ انسان کی بہتری کے لیے قانون کا اصل منبع کون ہوگا؟ وہ اللہ ہے. لہذا قانون میں بھی اللہ کو ولایت، ایبسولوٹ ولایت حاصل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بنانے والا ہے، وہ بیان کرے گا کہ قانون کون سا ہونا چاہیے. بس ولایت دو طرح کی ہے، ایک ولایت تکوینی یعنی کریشن میں، ایک ولایت یعنی قانون میں، تشریع میں. قانون شریعت کو کس طرح بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کن اصولوں پہ، کون سے بیسک اصول ہوں گے. لہٰذا ہدایت کے حوالے سے جتنا بھی سسٹم ہے یا قانون ہے اس کا سورس اللہ کی ذات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اپنی اس ولایت کو کیسے استعمال کیا ہے اس کائنات کے اندر انسان کے حوالے سے. تو لہٰذا پہلا مرحلہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہو گیا کہ ولایت کے میننگ بہت سارے ہیں. ان سارے میننگ کے حوالے سے آپ کہیں کہ نہیں اس کا صرف ایک ہی میننگ ہے، وہ ہے محبت کرنا، وہ ہے فرض کریں جی محب ہونا، فلانا شخص ولی ہے اللہ کا، وہ اللہ کا ولی ہے یعنی اللہ کا محب ہے، اللہ کے وہ قریب ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہ معنی بھی ہے، لیکن آیا ہر جگہ پر یہ معنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر جگہ پہ یہ معنی نہیں ہے. آپ سیاق و سباق کے ساتھ بحث کو
خلط مبحث نہیں ٹھیک، ایک بحث کو دوسری بحث میں انڈلج نہ کیا جائے، ہر بحث کا، ہر پہلو کا، ہر نقطے کا، ہر موضوع کا عنوان مختلف ہے، لہذا الفاظ کو کن کن معانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، نبی مکرم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کی ذات نے کن میننگ میں استعمال کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ذرا مطلب دلائل کے ساتھ، بصیرت اور ریزننگ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا پہلا مرحلہ اچھا، ولایت کا جی جو قرآنی تصور ہے وہ بھی پیش کیجیے گا۔ یہ بڑا اس کے ساتھ پھر لنک ہو جاتی ہے یہ بات جب پہلے مرحلے میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ولایت جو ہے اس کے میننگ مختلف ہیں، ولایت کے پہلو مختلف ہیں، ولایت کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، ایک کا تعلق کریشن کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق تشریع کے ساتھ ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے ان دونوں ولایتوں کا ذکر ہے قرآن میں، وہ کیا ہے کہ قانون خدا کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کی مشیت، پروردگار کی مصلحت یہ ہے کہ پروردگار یہ سارے امور ڈائریکٹ انجام نہیں دیتا، قانون کے حوالے سے اس نے ہدایت کے نظام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے پروردگار متعال نے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا، وہ آئیں گے اور قانون کو نافذ کریں گے، ہدایت کا سارا سلسلہ جو ہے ان کے ذریعے ہوگا، اگرچہ 1,24,000 انبیاء جو تشریف لائے صلوات اللہ علیہ مجمعین، ان میں رسول کم ہے، یعنی جو صاحب شریعت تھے وہ انبیاء تھوڑا سا ان میں ان کا درجہ جو ہے وہ مختلف ہے، پھر ان تقریباً 300 جو رسول تھے روایات کے مطابق 313 غالباً، تو ان رسولوں کے اندر پھر 5 ہستیاں وہ ہیں جو اولو العزم ہیں، یعنی جو 4 بڑی کتابیں لے کر آئے ان اولو العزم میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، لہٰذا یہ سارا سلسلہ جو ہے انبیاء کا آنا، انسانوں کی ہدایت، انسانوں کے لیے قانون کو متعارف کروانا کہ کون سا قانون ہے جو آسمانی بھی ہے اللہ کی پس قانونی شریعت کو اللہ ڈائریکٹ نافذ نہیں فرمائے گا، اپنے نمائندوں کے ذریعے، اب اس کا مطلب ہے اگر وہ نمائندوں کے ذریعے نافذ فرمائے گا تو ان نمائندوں کو ولایت حاصل ہوگی تو وہ قانون کو امپلیمنٹ کریں گے، ادروائز بغیر اتھارٹی کے، بغیر اختیار کے کیسے قانون کو وہ نافذ کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی قانون کا بنانے والا ہے، اللہ ہی حاکم مطلق ہے، تو جب تشریع کی بات آئے گی تو اب ولایت کا معنی ہو جائے گا، ولایت یعنی حکومت، ولایت یعنی تسلط، کس کی حکومت؟ اللہ کے قانون کی حکومت، اللہ کے قانون کی حکومت کے حوالے سے اب اللہ کو تو اختیار حاصل ہے، اللہ پروردگار اپنے اس اختیار کو استعمال فرمائے گا اپنے خالص برگزیدہ نیک پاکیزہ اور منتخب اور مصطفیٰ بندوں کے ذریعے، لہٰذا اب وہ ولایت کنورٹ ہو گئی کس کی طرف؟ اللہ کے جو قانون کے حوالے سے ولایت تھی وہ کنورٹ ہو گئی کس کی طرف؟ اس نمائندہ الہی کی جانب جو اللہ نے خود انتخاب، جی وہ اب امپلیمنٹ کرے گا، مطلب ہے ولایت یعنی نظام حکومت، ولایت یعنی نظام حکمرانی، ولایت یعنی لیڈرشپ، ولایت یعنی قانون کے نفاذ کی جو صلاحیت ہے اللہ نے تفویض فرما دی اپنے برگزیدہ، پس سسٹم یہ ہے کہ اللہ کا قانون کون نافذ کرے گا؟ اللہ کا نمائندہ نافذ کرے گا، بہت کلیئر ہے، قانون الہی کو نافذ کون کرے گا؟ اللہ کا نمائندہ۔ اب آجائے میں تھوڑا سا تبصرہ اس پہ بھی کروں گا، ولایت تکوینی یعنی کریشن میں جو ولایت ہے، یہ انبیاء کے معجزات کیا ہیں؟ پہاڑ سے اونٹنی کا نکل آنا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا نے معجزات دکھائے وہ کیا تھے؟
اس کائنات کے اندر ولایت کا حاصل ہونا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی اچھا، معجزات ہیں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اب جو انبیاء کی ولایت ہے اس کو تو تمام مسلمان مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. ایسی بات نہیں کہ وہ اس ولایت کو نہ سمجھیں، اس کو تسلسل سے مانتے ہوئے آتے ہیں. پھر غدیر کے موقع سے راستے کو جدا کر لیتے ہیں، وہاں ولایت آج تک سمجھ نہ آئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی حالانکہ بالکل تسلسل ہے. ابھی چلتے ہیں ادھر بھی چلتے ہیں. لہذا یہ ولایت جو ہے، ولایت تکوینی انبیاء علیہ السلام کے معجزات، اس کی بارز ترین، بہترین، نمایاں، واضح، بہت ہی پرواضح مثال ہے ولایت تکوینی کی انبیاء کے معجزات ہیں. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جس کی تعداد جو ہے بعض مورخین نے 3,500 سے زیادہ لکھی ہے. تو بہت سارے معجزات تو ہیں، بیان ہوئے بھی ہیں، تاریخ میں موجود بھی ہیں، اور ایک کثیر تعداد میں معجزات ایسے ہیں جو کہ لکھے بھی نہیں گئے، آئے بھی نہیں ہیں تاریخ کے اندر. لہذا نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، ان کے معجزات میں دو تین باتیں تو بہت ہی واضح ہیں. وانشق القمر، یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، پھر دونوں مل جانا. یہ بہرحال اس پہ بحث ایک علمی حوالے سے علیحدہ ہے، یہ کیا واقعہ تھا، کیسے ہوا، کیا ہوا. تو لیکن یہ واقعات کوئی معمولی تو نہیں ہیں. سارے انبیاء کے واقعات جو ہیں، یعنی دریائے فرات کا پٹ جانا، لشکر فرعون کا وہاں ڈوب جانا، یہ کیا ہے؟ یہ ولایت ہی تو ہے، اس کو ولایت ہی کہتے ہیں. اب اللہ نے کتنی ولایت کس کو دی ہے؟ اب یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو ایک جیسی ولایت حاصل نہیں ہے، تمام تر انبیاء کو ایک جیسی ولایت حاصل نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم تک تو یہ ولایت حاصل ہے، آیا پیغمبر اکرم کے بعد یہ ولایت کسی اور کو بھی حاصل ہے؟ تو علی کے معجزات لوگوں کو نظر نہیں آتے جو تاریخ میں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے بعد جو شخص پیغمبر کی مسند پر بیٹھے گا اس کے لیے بھی یہ ولایت ضروری ہے. ضروری کس حوالے سے ہے؟ اس ضروری کو بھی سمجھنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے لیے اس ولایت کا ظاہر کرنا ضروری تھا. اس لیے نہیں کہ وہ اپنی کوئی مطلب ایگو کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، ہرگز ایسا نہیں ہے. نہیں، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں. تو اب اللہ کی طرف سے ہونے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی دلیل ہو. لہذا انبیاء علیہ السلام نے، کسی نے مردوں کو زندہ کیا، کسی نے دریا کو پاٹ دیا، کسی نے کیا کہتے ہیں انگوٹھی کے معجزات دکھائے، کسی نے ہواؤں میں پرواز کیا، کسی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، کسی نے سورج کو پلٹا دیا. یہ سارے انبیاء کے معجزات ان کی نبوت کی دلیل ہے. اب میں عرض کروں، اسی اعتبار سے پیغمبر کا جو جان نشین ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ معجزات دکھائے کہ میں واقعاً پیغمبر کا حقیقی جان نشین ہوں. تو اب اس کے بعد ہمیں وہ ہستیاں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا انہوں نے معجزات سے ثابت بھی کیا کہ ہم پیغمبر کے جان نشین ہیں. انہی کے معجزات موجود ہیں. امام حسن علیہ السلام کے معجزات موجود ہیں، سید الشہداء امام حسین کے معجزات موجود ہیں، تا حضرت مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ مجمعین ان سب کے معجزات موجود ہیں. امام رضا علیہ السلام کا معجزہ تو معروف ہے، زبان زد عام ہے کہ قالین پہ شیر کی تصویر تھی، فرمایا کہ باہر آ جاؤ تو وہ تصویر نہ رہی، وہ شیر حقیقی شکل میں بن گیا. پھر دوبارہ تصویر میں جو ہے وہ تصویر بن گیا. تو یہ اس کائنات کے اندر اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اب اس اعتبار سے آ جاتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. یہ قرآن نے اس ولایت کے ٹاپک کو کس انداز سے جو ہے بحث فرمایا ہے. اللہ ولی ہے آمنو، ایمان والوں کا. یہ ولی کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اچھا، ادھر بتایا کہ شیاطین جو ہیں وہ ولی ہیں کن لوگوں کے؟ وہ لوگ جو کہ گمراہ ہیں.
وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ کیا کرتا ہے؟ ظلمتوں سے نور کی. اب یہاں پہ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں تو سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ ولایت تو قرآن کی نگاہ میں یہ جو تسلط ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ جو تسلط ہے، یہ جو اتھارٹی ہے، یہ جو اختیار ہے، یہ تو شیطان کو بھی حاصل ہے ہم سب کے وجود کے اوپر. یعنی یہ تسلط اور یہ اختیار شیطان کو وجود بشر پر حاصل ہے، لہذا وہ وسوسوں کے ذریعے، وہ کیا کہتے ہیں، وسپرنگ کے ذریعے جو ہے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو یہ ایک طرف ہے ولایت. لیکن اللہ کی ولایت کیا ہے؟ اللہ کی ولایت یہ ہے کہ وہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. شیطان کی ولایت کیا ہے؟ کہ وہ نور سے ظلمتوں کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیتا ہے انسان کو. اب یہ اس ولایت کا معنی وہی اختیار ہوگا، حاکمیت ہوگی. اللہ کیسا حاکم ہے؟ اب اس کا مطلب ہے ولایت کا معنی جو ہے اس آیت میں واضح ہو گیا. واضح ہو گیا. ولی وہ ہوگا جو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائے. سبحان اللہ، واہ بہت خوبصورت واضح ہو بات. گیا. جی اللہ سورہ محمد نے ارشاد فرمایا اور کفار جو ہیں لا مولا لہم، کفار کا کوئی مولا نہیں ہوتا. تو کفار کا مولا کون ہے؟ شیطان ہے. اللہ مولا نہیں ہے ان کا. کفار کا مولا جو گمراہ لوگ ہیں، فرض کریں کفار سے مراد وہی ظاہر ہے کہ جو منکر ہیں خدا کی حقیقت کے، یا فرض کریں کائنات کی حقیقتوں. تو لا مولا لہم، ان کا مولا جو ہے اللہ نہیں ہے، چونکہ وہ اللہ کے ساتھ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کی بجائے انہوں نے اپنا اختیار کس کو دے دیا ہے؟ شیطان کو دے دیا ہے. اب یہ واضح ہو گیا. اب اس اعتبار سے انما ولیکم اللہ، ولایت کو اللہ جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ولایت، جس ولایت کے نتیجے میں وہ ایمان والوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائے، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے. بس ایبسولوٹ ولایت اسی کی ہے. ورسولہ، اور رسول ولی ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے اس ولایت کی کنٹینیوشن موجود ہے. یہ ولایت جو ہے ایک حد تک تو فرشتوں کو بھی حاصل ہے. فرشتے اس کائنات پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے. بے شک. اس کا مطلب ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ فرشتوں کو ولایت حاصل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. بس اللہ ولی ہے. جی اللہ ولی ہے تمہارا. ورسولہ، اور رسول ولی ہیں تمہارے. اور کون ولی ہے؟ والذین آمنوا، صاحبان ایمان. سارے صاحبان ایمان نہیں، وہ صاحبان ایمان آگے جو بیان فرمایا گیا، یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون. ہر صاحب ایمان نہیں، ہر صاحب ایمان تو محتاج ہے ہدایت کا. ہر صاحب ایمان جو ہے وہ اپنے نفس کا ہی ولی ہو جائے تو بڑی بات ہے. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور حالت رکوع میں. اور وہ کون ہے؟ اس میں کوئی اب شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے اس کا ترجمہ یوں بنے گا، اللہ ولی ہیں، رسول ولی ہیں، اور علی ولی ہیں. یہ ہے وہ بنیادی مفہوم ولایت جو قرآن بیان کرتا ہے. یا یہ جو قرآن نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا اللہ علیکم سلطانا مبینا، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا. اے ایمان والو، کافروں کو اپنا ولی نہ بناؤ. اس کا ترجمہ اگر آپ دوست کریں گے تو یہ تو دین کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ کافروں کے ساتھ آپ معاہدے نہ کریں. یہ تو نہیں مراد. کافروں کے ساتھ آپ یعنی اچھے تعلقات کے ساتھ رہیں، یہ نہیں مراد. یعنی کافروں سے مراد یہ ہے کہ اغیار تمہارے فیصلے نہ کریں. تمہارے معاملات جو ہیں وہ قرآن کی شکل میں، پیغمبر کی شکل میں، اہل بیت کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، یہ ہم نے
تمہاری جو ہدایت کا نظام ہے اس طرح کا بنایا ہے. لہذا اگر آپ یہاں پہ اولیاء کا معنی کریں گے کہ کافروں سے محبت نہ کرو تو یہ تو معنی فٹ نہیں بیٹھے گا. یعنی یہ سلطان المبینہ کی بات ہے کہ یعنی اپنے اوپر سلطان یعنی تسلط کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا، رسول کا ہوگا اور علی ولی کا ہوگا. لہذا اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا سورہ محمد کی آیت بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَمَوْلَى لَهُمْ. یعنی صاحبان ایمان کا مولا کون ہے؟ مولا الذین آمنوا، اللہ مولا ہے، اللہ خالق ہے سب کا. جی اللہ خالق ہے سب کا، اللہ رازق ہے سب کا، اللہ مولا سب کا نہیں ہے. اللہ صرف ایمان والوں کا مولا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایمان والوں نے یہ ولایت قبول کی ہے اللہ کی، اور اللہ کی ولایت کو قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی ولایت کو قبول کرے، اللہ کی اطاعت کے دائرے میں آ جائے. جو کسی کی ولایت کو قبول کرتا ہے اب اس کے قانون کو بھی قبول کرے. تو جو فرمایا آپ نے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا یا اللہ ولی الذین آمنوا، یہ قرآن ہے. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. ایمان والوں کی بات آئی تو ولایت کا جو تعلق ہے ایمان کے ساتھ ہے. ولایت کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. ولایت بمعنی حاکمیت، ولایت بمعنی تسلط، ولایت بمعنی اختیار. تو پس اب ولی کون ہوگا؟ ولی وہی ہوگا جو جس کی ولایت کو تسلیم کیا جائے تو وہ ولایت جو ہے صاحبان ایمان کو ظلمتوں میں نہ رہنے دیں. کہاں لے جائے؟ نور کی جانب لے جائے. یہ نور کیا ہے؟ یہ نور فزیکل دنیا کا نور نہیں ہے. اس سے نورانیت مراد ہے، اس سے علم مراد ہے، اس سے معرفت مراد ہے، اس سے قانون کا علم مراد ہے، اس سے معرفت دین مراد ہے، اس سے انسان کا تقوی مراد ہے. کہ اب کون لے جائے گا؟ اب اس کا مطلب ہے خود عالم نور میں ہو تاکہ ان کو نور کی جانب لے جائے. جو خود ہو، یعنی جو خود نور ہو تاکہ ان کو نور کی جانب لے جائے. اب وہ نور کی کس منزل پہ فائز ہو؟ اب میں یوں کہوں گا جتنا قرآن نور ہے ولی اتنا ہی نور ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. قرآن کا نور کتنا ہے؟ قرآن کی نورانیت کتنی ہے؟ قرآن کتنا علم کا مرکز ہے؟ قرآن میں اس کائنات کی کون سی حقیقتیں موجود ہیں؟ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ آیا سب کے لیے ہے لیکن فائدہ سب کو نہیں دیتی. بس یہ ولایت بھی فائدہ کس کو دے گی؟ اسی کو فائدہ دے گی جو ولایت کو قبول کرے گا، جو ولایت کو جو ہے تسلیم کرے گا. ہاں بس اب یہ ثابت ہوگی ولایت در حقیقت نور خدا ہے، ولایت در حقیقت نور الہی ہے، ولایت در حقیقت باطن میں قرآن کریم ہے. ولایت انسان کے خاتمہ بالخیر کے لیے ولایت کا عقیدہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت واضح ہو گیا. ابھی جو میں نے باتیں عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں، ولایت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ولایت یعنی انسان جو ہے اس نے کسی ولی کے اختیار کو اپنے اوپر جو ہے وہ ایمان اور یقین کے ساتھ جو ہے وہ تسلیم کر لیا. جب تسلیم کر لیا تو اب یہ ولایت کیا کرے گی؟ اس ناپاک روح کو پاک کر دے گی، اس میں نورانیت پیدا کر دے گی. جب یہ ولایت پیدا کر دے گی تو اب قرآن نے کیا فرمایا؟
اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَ لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو جس کا کوئی مولا نہ ہو، تو جس کا جو مولا ہوگا وہ پھر وہ جانے اور آخرت جانے۔ اگر کسی نے اللہ کو ولی بنایا، کسی نے رسول اللہ کو ولی بنایا، کسی نے علی ولی کو ولی بنایا، تو وہ ولایت تو آخرت میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، ہر جگہ یہ ولایت کام آئے گی۔ اور اگر کسی اور نے کسی اور کو ولی بنا لیا، کسی نے شیطان کو ولی بنا لیا، تو شیطان کیا کرے گا؟ آخرت کو خراب ہی کرے گا نا۔ شیطان جو ہے ان کو نور سے نکال کے ظلمتوں کی طرف لے جائے گا، گناہ کی طرف لے جائے گا۔ تو وہ بہت واضح ہو گیا کہ اگر کوئی ولایت پہ عقیدہ نہیں، ولایت تو یقیناً ہے، کسی ایک کو تو ولی ماننا پڑے گا، یا اللہ کو ولی مانیں گے یا شیطان کو ولی مانیں گے۔ اللہ کو ولی مانیں گے تو اللہ کہتا ہے میرے ساتھ ولی ماننے کا معنی ہے رسول اللہ کو ولی مانو، علی کو ولی مانو، یعنی اس نظام کو تسلیم کرو، اس نظام کے سامنے سر تسلیم ہو جاؤ، تو دنیا بھی بہتر ہے انشاءاللہ، نورانی ہے، اور آخرت بھی نور ہی نور ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، جن کو یقین تھا، جو دیکھ رہے تھے کہ قیامت تک میرا لایا ہوا دین، شریعت، پیغام جو ہے وہ باقی رہنا ہے، تو اب اس کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام چاہیے، ایسا انتظام چاہیے جس کو تائید الہی بھی حاصل ہو۔ میں عرض کروں گا یہ بات بہت واضح ہے، آپ 10,000 پاؤنڈ لگا کے ایک باغ بناتے ہیں، تو اب آپ محلے والوں کو اعلان کریں کہ میرے مرنے کے بعد جو مرضی کر لینا، یہ ہوتا ہے؟ کوئی کرتا ہے اس طرح؟ کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی عاقل بھی یہ نہیں کرتا جی، کہ اعلان عمومی کر دیں۔ تو دین اتنا ہی معمولی ہے کہ نبی جو ہیں وہ کوئی انتظام نہ کر کے جائیں۔ آپ ایک کرسی، ایک رتبہ، ایک دنیا میں ڈگری حاصل کرتے ہیں، تو آیا آپ امت کو تفویض کر دیں گے یہ سارے معاملات؟ نہیں، بلکہ اپنے بعد کسی اہل کو تلاش کریں گے۔ ہر عہدہ جو ہے، یعنی سکسیشن پلان جس کو کہتے ہیں، سکسیشن پلان تو آج سارے عقلاء کہتے ہیں کوئی ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد کیا ہوگا۔ تو پیغمبر کو نہیں، جو عقل اول ہے، جو علم اول ہے، جو نور اول ہے، جس کی حقیقت ساری کائنات میں جو حقیقت اول ہے مخلوقات میں، اس کو نہیں یہ سمجھ کہ میرے بعد سکسیشن پلان جو ہے وہ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ تو سکسیشن پلان جو ہے وہ ضروری تھا، یعنی تاکہ دین جو ہے محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ اب یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ بات جو ہے، معاملہ سادہ سا ہے کہ یہ معاملہ ووٹوں والا نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے اللہ کے اختیار کا معاملہ ہے۔ پس پروردگار جو ہے وہ، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور اولو الامر کی اطاعت ہے۔ اولو الامر یعنی وہ جو صاحب اختیار ہے، جس کو اللہ نے تمہارے لیے صاحب اختیار قرار دیا ہے۔ اولو الامر اسی لفظ ولایت سے ہے۔ صاحبان امر جو ہیں، وہ صاحبان امر کس لیول کے ہونے چاہیے؟ یعنی وہی اسی لیول کے جس لیول پہ آپ کے اندر جو ہے، یعنی خود بھی نور ہو اور تمہیں بھی نور کی طرف لے جائے۔ تو یہ نظام ولایت ہے، کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے۔ نظام ولایت کا تعلق جو ہے وہ ہدایت بشر کے ساتھ ہے۔ انسانیت کو کہاں لے جانا ہے؟ ساری انسانیت کے قافلوں کو کون لیڈ کرے گا؟ اب جب غدیر کا اعلان ہو رہا ہے اور جو لوگ آگے جا چکے ہیں ان کو پیغمبر اعظم رکواتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو آنے دیا جاتا ہے، ممبر تشکیل دیا جاتا ہے اعلان کا، تمام تاریخ نے اس کو بیان کیا۔ انشاءاللہ ابھی جیسے سے ایام غدیر اور قریب آئیں گے، اس کو پورا منظرنامے کی منظرکشی بھی کریں گے اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے۔ تو وہاں پر اعلان ہوتا ہے، اس اعلان کی اہمیت کتنی تھی کہ رسول اللہ کا
حج سے واپسی پر جو اعلان ہے اس کی ذرا اہمیت واضح فرما دیں۔ سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلان کی اہمیت جو ہے قرآن کریم کے اس حکم میں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے واقع غدیر کی مناسبت سے آخری حکم نازل فرمایا۔ وہ آخری حکم کیا تھا؟ اللہ احکام دے چکا تھا پروردگار، اور اب آخری حکم آ گیا۔ کب؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا اور آخری حج انجام دیا، درود و سلام ہو آپ کی ذات اقدس و اطہر پر، کہ جب یہ حج کر کے جوفا کے قریب ایک جگہ پر پہنچے جس کو غدیر کہتے ہیں، تو فرشتہ جو ہے جناب جبرائیل علیہ السلام ایک میسج لے کر آئے، بلغ ما یا ایھا الرسول۔ یا ایھا الرسول قرآن کریم میں فقط 2 دفعہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اہم ہے۔ کتنا اہم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دوسری جگہ جو آیا ہے اسی سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، وہ بھی رسالت سے مربوط ہے۔ یہ جو حکم آیا ہے یہ بھی رسالت سے مربوط ہے۔ اس کا مطلب ہے 1,24,000 انبیاء کی رسالت کا معاملہ ہے یہاں پہ، یعنی نظام ہدایت کا معاملہ ہے، یعنی انسانیت کی، بشریت کی رہبری کا معاملہ ہے۔ معاملہ ہے کہ پیغمبر اعلان کر چکے، فرما چکے کہ مجھے میسج آیا ہے، اب میں تمہیں چھوڑ کے جانے والا ہوں اس دنیا سے، میں آخرت کی طرف جانے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر کو یقین ہے کہ اب جو معاملات ہیں وہ وائنڈ اپ ہونے والے ہیں رسالت کے حوالے سے، لہٰذا اس لیے یہ خطاب اہم ہے۔ یا ایھا الرسول، اس کا مطلب ہے اللہ کی ہدایت کا نظام جو ہے ایک نئے دور میں داخل ہونے والا ہے، ایک نئی سمت میں، ایک نئی شکل میں آنے والا ہے۔ ہدایت کا باب نبوت بند ہونے والا ہے، باب رسالت بند ہونے والا ہے، تو اب ہدایت کا نظام، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے، یا ایھا الرسول پہنچا دیجئے، اور پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نئی چیز نازل ہوئی ہے۔ سوال، اب تک کیا نازل ہوا تھا؟ اہم ترین احکام تو نازل ہو چکے، نماز کا حکم آ چکا، زکوٰۃ کا حکم آ چکا، حج کا حکم آ چکا، حلال و حرام کی ساری باریکیاں بیان ہو چکی، سارے مراحل طے ہو چکے، نبی اکرم رسالت کی آخری مرحلے میں ہیں۔ تو بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے پروردگار کی جانب سے جو نازل ہو رہا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ بڑی باریکی ہے یہاں پہ، اور مصوی بہت قابل غور ہے۔ بلغ ہے پہنچا دو، ان لم تفعل اگر آپ نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کر بھی دو، پہنچا بھی دو اور کر بھی دو اگر نہ کیا تو، یعنی ایک دفعہ یہ ہے کہ خالی پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ، آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام پہنچانا ہے، آگے اللہ تبدیلیاں کرے نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے یہ حکم ایسا ہے کہ پہنچانا بھی ہے، کچھ کرنا بھی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، میں 3 باتیں یہاں بیان کی خدمت میں۔ ایک خطاب عجیب ہے، رسالت کو خطاب ہے، یا ایھا الرسول مقام رسالت کو خطاب ہے۔ دوسرا خطاب بلغ، پہنچا دیجئے، اس کا مطلب ہے کوئی نئی بات آئی ہے، اللہ کا رسول تو پہنچا چکا، سب کچھ تو پہنچا دیا غدیر کے واقعے سے پہلے، اب جو پہنچانا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا اہم ہے کہ ابھی تک جو پہنچایا ہے اگر اس کو نہیں پہنچایا اور اگر اس کو عمل کر کے نہیں دکھایا، عمل کر کے، ان لم تفعل سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر عمل کر کے نہیں دکھایا تو فما بلغتا رسالتا، گویا ساری کی ساری رسالت جو ہے وہ نہیں پہنچی۔ چھوٹا حکم ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ ساری رسالت انجام نہیں ہوئی اگر یہ جو ہے وہ
یہ عمل انجام نہیں دیا. تو ساری رسالت تو پہنچا. وہ مرحوم طالب جوہری صاحب خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ جتنے بھی احکام اللہ کے نبی نے پہنچائے کسی کے لیے مجمع جمع نہیں کیا. واہ یا علی مولا، یا علی مولا، اللہ اکبر. بہت خوبصورت بات ہے. یعنی حج کا حکم دیا، بس پہنچا دیا. نماز کا حکم دیا جو بہت بڑا حکم تھا، پہنچا دیا. زکوٰۃ کا حکم پہنچا دیا. یہاں فرمایا پہنچا بھی دو اور کر بھی دو، یعنی مجمع اکٹھا کرو. واہ جی مجمع اکٹھا کرو اور علی کے فضائل سناؤ. یہ کیوں ضروری تھا؟ معاملہ رسالت کا ہے، معاملہ دین کا ہے، کہ سادہ ہاتھوں میں یہ بات نہیں جانی چاہیے. اس کو جانی چاہیے جو آپ کے اوصاف کا وارث ہے، جو آپ کی طرح شجاع ہے، جو آپ کی طرح امام المتقین ہے، جو آپ کی طرح نور ہے، جو آپ کی طرح وارث کتاب ہے، جو آپ کے اوصاف کو کا حامل ہے. ٹھیک ہے جی. اگر نہیں کیا تو ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، تو رسالت ہی نہیں پہنچی. اچھا ایک یہاں پہ ایک پہلو ہے، یہ بات پیغمبر کو نہیں پتا تھا. 1000% پیغمبر کو بھی علم تھا. پیغمبر تو یہ کام ساری زندگی کرتے رہے، دعوت ذوالشیرہ سے لے کر غدیر تک، بلکہ جب قلم دوات مانگا وہاں تک، آنکھیں بند ہونے سے پہلے تک پیغمبر بتاتے رہے کہ میں ہوں اور میرے بعد کون ہے. اس کا اچھا مطلب وہاں کوئی غدیر پہ مبارکباد کا سلسلہ چلا، پھر مسجد نبوی میں دوبارہ مطلب وہاں پر بیعت کروائی اپنے سامنے کہ امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، یہ تک کہا. اب اس کے بعد اگر راستہ تبدیل ہو جائے اور سینوں میں بدر کی آگ زندہ ہو جائے تو کوئی کیا کرے. میں اسی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو پیغمبر کو علم نہیں تھا، پیغمبر کو 100% یقین تھا کہ اگر میرے بعد کوئی سکسیشن پلان نہ ہوا تو دین تو بیڑا غرق ہو جائے گا، دین تو پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ تو سب خود محتاج دین ہے، محتاج ہدایت ہیں. میں کسی ایسے کو بناؤں جو محتاج نہ ہو، کہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں. ایسا ہو جو سرونی کا دعویٰ کر سکے. کس نے دعویٰ کیا سوائے علی ابن ابی طالب کے؟ اور اگر کسی نے کیا تو پھر منہ کی کھائی. توجہ فرمائی آپ نے. نبی کو معلوم تھا. سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کے دل کی بات تھی جو اللہ نے یوں کہی. اللہ نے یوں فرمائی، میرا نبی اگر نہیں کیا تو رسالت ہی نہیں پہنچائی، تاکہ اعتراض اب جائے تو پیغمبر پہ نہ جائے، خود خدا پہ جائے. لو بھی کر لو. بہت ظریف نقطہ ہے اللہ سمجھتے تھے. میں توجہ فرمائی آپ نے، یہ بات بڑی اہم ہے، باریک ہے. یہ بات پیغمبر سمجھ، ورنہ منافقین کہتے کہ چچا زاد بھائی تھے، محبت میں کہہ دیا. یہ تو ہوا اللہ نے کہا ہم کہیں گے. اللہ نے کہا ہم کہیں گے، ہم کہیں گے. یعصمک من الناس یہ قرینہ ہے. پیغمبر کا دغدغہ یہ تھا کہ آج تک تو اعلان کرتا رہوں، کسی نے نہیں مانی، تو پروردگارہ میں کیا کروں؟ فرمایا یہ ہم اعلان کرتے ہیں، آپ کے دل کی بات کو ہم کہہ دیتے ہیں. اور اللہ نے کہا یقیناً اگر اللہ نہ کہتا تو اللہ جانے کیا ہوتا. حارث بن نعمان فہری جیسی کی حرکتیں جو ہے سارے کے سارے مل گئے. تو جو فرمائی آپ نے، لہذا ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اگر آج یہ نہیں کیا. اچھا نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے خطبے کے میں چند ایک جملے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں پڑھنا چاہوں گا. بہت قابل غور ہے. یہ پیغمبر پس منظر بنا رہے ہیں، گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ من کنت مولا کی گراؤنڈ کیا ہے. فرمایا لا حلال الا ما احل اللہ ورسولہ، کوئی حلال ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہ کیا ہو، حلال نہ کیا ہو. کوئی حرام ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان نہ کیا ہو. اور اس کے بعد عرفنی الحلال والحرام، اللہ نے ہر حلال و حرام کی معرفت مجھے دی. وَأَنَا أَفْضَيْتُ بِمَا عَلَّمَنِي رَبِّي، اور جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا تھا
اپنی کتاب کا اور اس میں حلال و حرام کا وہ کیا کیا ہے؟ معاشر الناس، لوگوں سنو، لوگوں سنو، افزیتہ فی علی، وہ سارا علم میں نے علی کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، اللہ اکبر۔ یہ ہے غدیر کا پس منظر، یہ غدیر کا پس منظر ہے۔ ما من علم وقد احصاہ اللہ فیہ، کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے یہاں پہ اللہ کے نبی نے اپنے سینے کی جانب اشارہ فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم، درود و سلام ہو اس ساری کائنات کے اللہ کے رسول پر۔ فرمایا اللہ نے سارا علم یہاں پہ وَكُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ أَحْصَيْتُهُ فِي إِمَامِ الْمُتَّقِينَ،